اصل محرک ہے کوٹر صاحب ہی سن یس موجود ہے ہاں سورج جن پیچھے پیچھے کنٹینیو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رفقاء محترم، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی طرف چلیں، ایک تو پچھلا جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس کے جو بنیادی نکات ہیں ان کو تجدید یادداشت کے طور پر میں دہرانا چاہتا ہوں، اور دوسرا ایک بنیادی اصول ہے قرآن فہمی کا، اس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. تو پہلی بات یہ رفقاء محترم کہ سورہ نساء آیت نمبر 82، اس میں قرآن نے ہمیں ایک اصول عطا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اور اس کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں کہیں تضاد نہیں. یہ اصول اگر ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے تو بہت سے مسائل ہمارے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ اصول ہمارے ذہن میں نہ آئے تو آپ دیکھیں گے کہ ترجمے قرآن کے ایسے ملیں گے کہ جو یہ نہیں ہے کہ دو پاروں کے اندر یا دو صورتوں کے اندر تضاد پیدا کر دکھائیں گے، بلکہ ایک ہی مقام پر ایک ہی آیت میں آیت کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ٹکراؤ اور تصادم کی پوزیشن میں ہوگا. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی سورہ النحل 16ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 93 جس میں فرمایا گیا تھا کہ لو شاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا لجعلکم امتا واحدہ، تو تمہیں بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، ایک ہی گروہ، ایک ہی ڈگر پر چلنے والے، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے فریڈم آف چوائس جو ہے، اختیار و ارادہ جو انسان کو عطا کیا گیا ہے، وہ سلب ہونا ضروری تھا. اگر اختیار و ارادہ دینا ہے تو اس کے لیے فریڈم آف چوائس کا ہونا ضروری ہے، سلیکشن کا، یہ راستہ وہ راستہ، یہ کرے وہ کرے، اس کا انیشیٹو انسان پر ہونا چاہیے. جس طرح کہ دوسری انواع حیوانی جتنی ہیں، چونکہ ان کے پاس اختیار و ارادہ نہیں ہے، لہٰذا وہ نہ نیک ہے نہ بد. نیکی اور بدی، اچھائی یا برائی کا امتیاز ہی تبھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنا فریڈم آف ول، اپنا اختیار و ارادہ ہو، اور اس کو ایکسرسائز کرنے کا اسے بھرپور موقع ملے. تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ڈگر پر چلنے والا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. آگے فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. یہ سورہ النحل آیت نمبر 93. اب اس کا ترجمہ آپ کو یعنی اردو مترجمین نام نہیں ملے تھا، آپ بھی اگر اپنے ہاں کا جا کر ترجمہ دیکھیں گے تو یہی ملے گا. لیکن وہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی ہدایت دینا یا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، انسان کا نہیں. ہدایت دے تو کون؟ اللہ. نہ دے تو کون؟ اللہ. یعنی ہدایت دینا یا نہ دینا، ہدایت دینا یا گمراہ کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. اور یہ رفقہ محترم بھی ایک آیت جو ہے سورہ نحل آیت 93 ختم نہیں ہوئی، ابھی بات آگے ہے، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اب اگلے حصے میں فرمایا
وَلَا تُسْأَلُنَّ اے انسانوں ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، یعنی تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے، تم ذمہ دار ہو اپنے افعال و اعمال کے بارے میں، ان تمام افعال و اعمال کے بارے میں جو تم بجا لاؤ گے ہم تم سے پوچھیں گے، جواب دہی ہے کہ یہ راستہ تم نے اختیار کیا، اس کے یہ نتائج نکلے، ذمہ دار ہو تو گمراہ کرنا یا ہدایت دینا اللہ کا کام۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے نہیں، تمہاری جواب دہی ہے۔ تو سوال پیدا ہے جواب دہی کیا؟ یعنی جب ہمارا اختیار و ارادہ ہی نہیں ہے، ہم نہ گمراہ ہوتے ہیں نہ ہدایت یافتہ تاکہ اللہ نہ کرے، تو انسان کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی۔ تو جب انسان کی ذمہ داری ختم ہوگی تو جواب دہی کیا؟ یعنی یہ دو آیتیں نہیں ہیں، دو صورتیں نہیں ہیں، دو پارے نہیں ہیں، ایک ہی آیت ہے، اور ایک ہی آیت کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے، تصادم پیدا کر رہا ہے، کنٹراڈکٹری پوزیشن میں آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اس ترجمے میں کہیں مترجم سے چوک ہوئی ہے، کہیں اس نے کوئی غلطی کی ہے، اور اگر اس غلطی کا آپ تعاقب کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ دوسرا جو ہے گرامر کے حوالے سے اور قرآنی تصریف کی آیات سے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والا بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنی مرضی سے ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہو تو وہ کر لو۔ اس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تمہیں صاحب عقل و شعور بنایا، اختیار و ارادہ دیا، عقل اور بصیرت کے یہ جو لوازمات تھے وہ تمہیں عطا کر دیے۔ تو اس لیے اگر تم چاہو قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سورہ الکہف آیت نمبر 29، کہ حق کا پہنچانا تو ہماری ذمہ داری تھی، لیکن اس کا ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارے اوپر ہے۔ تو اب جب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ راستے اختیار کرو یا وہ راستہ، تو یہاں تک تو تمہارا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار ہے تمہیں کہ تم چاہو تو زہر کی ڈلی جو ہے پھانک جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال لو، اور چاہو تو مصری کی ڈلی اپنے منہ میں ڈال لو، یہاں تک تو تمہیں اختیار ہے۔ لیکن جہاں تک نتائج و ثمرات مرتب کرنے کا مسئلہ ہے وہاں تم بے اختیار ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زہر پھانک کر چینی اور مصری کے نتائج و ثمرات مرتب ہوں تمہارے لیے، اور دوسری طرف جانے سے دوسرا نتیجہ مرتب ہو، یا تمہارے کہنے سے ہرنام سنگھ کی کھیتی جو ہے وہ ہم ناکام کر دیں، اور عبداللہ کے نام رکھ لینے کی وجہ سے تمہاری کھیتیاں جو ہے وہ سرسبز ہو جائیں۔ تو میری مراد یہ تھی کہ رفقائے محترم کہ کتاب اللہ میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کتاب اللہ میں کہیں تضاد نہیں ہے، لہٰذا جہاں بھی مترجم میں ترجمہ قرآن میں یہ بات آ جائے کہ آیات میں تضاد کی پوزیشن ہو، وہاں سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں قرآن سمجھنے میں کوئی غلطی لگ رہی ہے، اس غلطی کا ہمیں تعاقب کرنا چاہیے، اس کو پیچھا کرنا چاہیے اس کا، اور ہم یقیناً اس نقطے تک پہنچ جائیں گے جہاں سے غلطی ہوئی ہے، آپ سے، مجھ سے یا مترجمین سے۔ یہ ایک بنیادی اصول تھا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ رفقا محترم جو ہمارے سامنے موضوع زیر بحث ہے، جنات کا، جن والا مسئلہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جن کا مسئلہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، دعوت کتاب اللہ کے حوالے سے اس کی کوئی مرکزی حیثیت نہیں ہے، لیکن فہم کتاب اللہ کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو فہم کتاب اللہ کے لیول جو ہیں رفقا محترم وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے پرائمری کے بچے سے لے کر پی ایچ ڈی تک، اور آج کے پی ایچ ڈی سے لے کر قیامت تک کا جو پی ایچ ڈی ہے، سب کے لیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ صرف ایک قرآن ہے۔ اور اس قرآن کی حیثیت یہ ہے 39/23 کی روح سے سورہ زمر آیت نمبر 23 اور آگے 27-28 تک یہ بات گئی ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ قرآن ہے مثانیہ۔ مثانیہ مثنیٰ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے مینی فولڈڈ، ثانیہ یسنا ایک کو تہ در تہ لپیٹنا،
تہ در تہ کسی چیز کو چڑھاتے چلے جانا. تو اس قرآن کی کئی تہیں ہیں، پرتیں، لیولز ہیں. اس لیے لیولز آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، اور اس تفاوت کو ہم اختلاف کا موضوع نہ بنائیں، اس پر ہمارا جھگڑا نہ ہو. اللہ یجمع بیننا و بینکم، اصل مسئلہ تو ہمارے مابین یہ ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ کی روح سے کفر کیا ہے، کتاب اللہ کی روح سے شرک کیا ہے، اور کون سی وہ چیز ہے کہ جس سے آپ نے اور میں نے، ہم سب نے بچنا ہے. اس حوالے سے میں دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے بحوالہ پیش کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو لا تکونوا من المشرکین، اے ایمان والو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. اب جب یہ بات آتی ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جی وہ تو مشرک تو ہوتے ہیں 33 کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والے، یا مسیح کو ابن اللہ ماننے والے، یا مریم کو مقدس ماں یا اللہ کی زوجہ بنانے والے، اور بحمدللہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، لہٰذا ہم تو صاف ستھرے، ہم تو مشرک نہیں ہیں. لیکن یہ سورہ روم ہے 30ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 32، من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. کون مشرک ہوتے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. قرآن کہتا ہے مشرک وہ ہوتے ہیں جن کا دین تو ایک ہے، لیکن ایک دین کے اندر امت بودی گردید ہے. تو ایک امت تھی اور آج تیرا ہر فرقہ جو ہے وہ مستقل امت بن چکا ہے. کتاب ایک، رسول ایک، خدا ایک، قبلہ ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں. تو دین کو الگ الگ فرقوں میں، گروہوں میں بانٹنا، وقانو شیعہ، پھر دین کی تقسیم کے ساتھ، مذہب کی تقسیم کے ساتھ ساتھ پارٹی بازی آ جائے، پارٹیوں کا ملٹی پارٹی سسٹم آ جائے، اور ہر پارٹی اپنے آپ کو ناجی سمجھ لے اور اپنے ماسوا کو جہنمی. اور اگر یہ تمام آپ فتوے جمع کر لیں تو سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے جہنمی ہیں. تو میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کئی کتاب اللہ کی یہ دفعہ تو ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی. لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. تو اگر ہماری رگ رگ کے اندر، نس نس کے اندر شرک آ گیا ہے تو مسئلہ جنات پہ بحث ہمیں کس مقام محمود پر تک پہنچائے گی. اور پھر سورہ الانعام آیت 159، 6/159، جب قوموں کے اندر اس طرح فرقہ واریت سے شرک آ جائے تو اس کا وبال یا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی اور امت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے. نبی اور رسول امت کی جو نسبت ہے، کنیکشن ہے، رابطہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. سورہ الانعام آیت 159 فرمایا اے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے رسول آپ قبل از وقت اعلان فرمائیں کہ وہ لوگ جو فرقہ فرقہ ہو جائیں ایک دین رکھتے ہوئے اور پھر گروہ بندیوں میں مبتلا ہو جائیں تو ایسوں کو کیا ہے؟ لست منہم فی شیء. اے رسول آپ قبل از وقت بتا دیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کاروباری اس بات کا کریں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، وہ تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکیں گے. لیکن رسول کو وارننگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے قبل از وقت کہہ دیں کہ میں تم سے بیزار ہوں، میرا کوئی تم سے تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ جرم ہے رفقائے محترم فرقہ واریت کہ جس کے نتیجے میں امت اور نبی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امتوں میں یہ فرقہ واریت آ جاتی ہے تو باہر سے کسی ہلاکو خان یا چنگیز خان کو بھیجنے کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. فرمایا کہ خدا کے ہاں اس بات کا بھی قانون ہے
کہ جب قومیں اس طرح فرقہ واریت میں آ جاتی ہیں تو اوپر والے طبقے نچلوں کے لیے، نچلے اوپر والوں کے لیے، پھر ہیوز اور ہیوز ناٹ کی پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور وہ پارٹیاں کیا کرتی ہیں؟ لِیُذِیقَ بَأْسَکُم بَعْضَ بَأْس، وہ اپنی قوت و طاقت کا مزہ ایک دوسرے کو چھکاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس عمدہ طریقے سے تمہیں اپنے حقائق سمجھا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر سوچ سمجھ کا مادہ بیدار ہو۔ اب یہ جو رفقاء محترم عالمی سطح پر ہم 47 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہے، لیکن حال کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک کر کے ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارے وسائل کا استحصال ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے رفقاء محترم؟ کوئی چنگیز خان ہلاکو خان لانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے چنگیز خان اور ہلاکو خان سے برتر ہے۔ اور پھر جب ہم اس کا حل بھی سوچتے ہیں رفقاء محترم تو وہ قومی محاذ، قومی اتحاد، اور ایسا اتحاد سورہ الحشر میں فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فرمایا کہ جب ان پر کوئی خطرہ آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ یہ متحد ہو گئے، متحدہ محاذ بنا لیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تحسبهم جميعا، یہ جتنی جمعیتیں جماعتیں اتحاد بناتی ہیں، یہ اتحاد کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا قلوبهم شتى، یہ اتحاد دلوں میں نہیں ہوتا، فکر کی بنیاد پر نہیں ہوتا، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، نعرے بازی کی بنیاد پر ہوتا ہے، مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب وہ مفاد ختم، وہ مطلوبہ شخص پھانسی پر چلا جاتا ہے، چڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر وہی اپنی اپنی جگہ۔ تو میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے جن کے مسئلے کو یا اس طرح کے مسائل کو موضوع بحث بنانا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صورت احوال ہے کتاب اللہ کی روشنی میں ہم اس کا حل تلاش کریں۔ اور اسی ضمن میں ایک اور آیت سورہ المائدہ 5ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 45، 44 اور 47، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کا فرق بتایا۔ کفر کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، کہ فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی۔ آپ اس جگہ کہہ لیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، کتاب محمد نازل کی، کیوں؟ کہ مردوں کو ثواب پہنچایا جائے، ناظرہ قرآن پڑھ لیا جائے، انگلیاں پھیر لی جائیں، اس لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ نہیں، لِیَحْکُمَا، تاکہ اس کتاب کی حکمرانی قائم کی جائے، اس کی جو اقدار حیات ہیں ان کو ساورنٹی ہو، اقتدار اعلیٰ اللہ کی کتاب کے پاس ہو، لِیَحْکُمَا، تاکہ مقام یعنی حکمرانی کا منصب اللہ کی کتاب کو ہو۔ اور صرف قائم محترم اللہ کی کتاب ہی سے عالمی انسانیت میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یورپ کا قانون لیں گے تو وہ ہمارا ستیہ ناش کرے گا، لیبر کلاس کو اقتدار دیں گے کیپٹلزم کو مارے گا، کیپٹلسٹوں کا اقتدار آ جائے گا تو دوسروں کو تباہ کرے گا۔ صرف رب العالمین کا قانون ہی ہو سکتا ہے جو عالم انسانیت کو عدالت سے، اخوت سے، مواخات سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس قانون کا بنانے والا امپارشل ہے۔ قانون ساز کے لیے، لا گیور کے لیے لازم ہے کہ قانون سازی کے دوران اس کا کوئی ادھر یا ادھر تعلق نہ ہو، وہ سب کے لیے برابر ہو۔ تو یہ جو اخوت مساوات ہے، یہ غیر جانبداریت ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی کتاب میں ہے۔ اس کے ماں سوا کہیں آپ کو ایسا قانون مل ہی نہیں سکتا جو عالم انسانیت کو پائیدار اور مستحکم نظام عطا کرے۔ تو یہ ہمارے پاس موجود ہے رفقائے محترم، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن اس سے ہم کیا لے رہے ہیں؟ تو آگے فرمایا یحکم، حکومت قائم کرے، نبی بھی اس کی حکومت قائم کرتا تھا، احبار اور رہبان بھی پابند بنائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، نہیں۔ اگر کسی قوم کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتی ہے لیکن قرآن کی حکومت قائم نہیں کرتی،
حکمرانی کے مقام پر اللہ کی کتاب وہ نہیں لاتی، اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتی، صحیح نہیں کرتی، سٹرگل نہیں کرتی، تو قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ خود قرآن جا کر کھول کر دیکھ لیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ تو جب ہمارے اندر کتاب اللہ کی روح سے کفر آ گیا، ظلم آ گیا، فسق آ گیا، شرک آ گیا، فرقہ واریت آ گئی، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کا نور ہمارے دل دماغ میں کیسے داخل؟ مسئلہ جنات یا اس طرح کے مسائل میں الجھنا یہ رفقا محترم بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ عالم اسلامی اس وقت کفر میں، ظلم میں، فسق میں، شرک میں مبتلا ہے۔ اس سے نجات کا کوئی راستہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور وہ نجات کا راستہ نص صریح کی بنیاد پر کتاب اللہ پر قائم ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے فکری استنباط یا اجتہاد پر اس کی اساس یا بنیاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو تمہیدی گزارشات تھی تاکہ ہم اصل مسئلے کی طرف بڑھ سکیں۔ اس کے بعد میں مسئلہ جنات کے بارے میں اپنا جو فہم ہے، جو ہم کتاب اللہ سے سمجھے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ کوئی فہم حتمی نہیں ہے، فائنل نہیں ہے، یہ ایک انسانی کوشش ہے جو تدبر فی القرآن کے نتیجے میں کی گئی ہے۔ اس سے کوئی بہتر آ جائے ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح ایک مکان ہے، بلڈنگ ہے، تو اس کے دروازے بند ہیں، اب ہمارے پاس فرض کر لیں کہ چابی نہیں ہے، اب ہم ان بند دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو اصل کی تھی وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگتی، لیکن ہمیں کوئی ادھر ادھر سے ایک چابی مل جاتی ہے، ہم اس چابی سے ان بند دروازوں کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں، یکے بعد دیگرے وہ بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک اصل چابی ہمیں نہ ملے، فرض کر لیں، لیکن اس چابی سے جو ہمیں یقینی طور پر ہم نہیں جانتے کہ وہ اصل ہے، لیکن ہمارے بند دروازے اس نے کھول دیے، تو تاکہ اصلی چابی نہ مل جائے ہم ورکنگ نالج کے طور پر اس چابی کو یہی سمجھیں گے کہ یہی اصل چابی ہے، اصل چابی مل جائے گی تو اسے ہم لے لیں گے، کیونکہ مقصود تو دروازوں کو کھول کر اس میں راحت، آرام اور جو ان کے ساتھ منافع وابستہ ہیں ان کو حاصل کرنا ہے۔ تو اسی طرح رفقا محترم اس وقت دو مفہوم ہیں، دو نقطہ نظر ہیں جنات کے بارے میں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جنات ایک ہوائی یا ناری مخلوق ہے، وہ انسانوں کو چمٹ جاتی ہے، عورتوں کو چمٹ جاتی ہے، بچوں کو چمٹ جاتی ہے، پھر ان کو دور کرنے کے لیے ہمارے اپنے عمل سے وہ ان کو نکالتے ہیں، نکالتے وقت وہ سلیمان کی قسم ان سے لیتے ہیں، جاتی دفعہ کبھی وہ کوئی درخت کا ٹہنا گرا جاتا ہے، کبھی کوئی دیوار گرا جاتا ہے، کبھی کوئی اور جاتی دفعہ وہ اپنی یادگار چھوڑ جاتا ہے، اور یہ ہمارا تصور ہے کہ وہ شکلیں تبدیل کرتے ہیں، اور خوراک ان کی کیا ہے؟ گوبر، لید اور ہڈیاں ہیں، اور یہ کہ یہ جو ہوائی یعنی ناری مخلوق ہے یہ عالم الغیب ہے۔ دیکھا ہوگا ہمارے اپنے ماموں ہیں، اب تو توبہ کر چکے ہیں، کسی دور میں خود یہ کام کرتے تھے، اور ان کے گھر ہر نوچندی کو بہت بڑا یعنی ایک میلہ لگتا تھا، گمشدہ چیزیں نکالتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سارا جنات سے کرتے تھے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کی کتاب اللہ کے اندر کہاں تک تائید ہوتی ہے، اور اس کے برعکس دوسرا مفہوم جو ہمارا ہے کہ یہ جنات کا جہاں قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے ان کے مکلف ہونے کے حوالے سے، جہاں ان جنوں کا ذکر ہے جو مکلف ٹھہرائے گئے ہیں، جو ہدایت کے پابند کیے گئے ہیں، جن کے ایمان باللہ کا، ایمان بالرسول کا، ایمان بالقرآن کا قرآن ذکر کرتا ہے، وہ جنات ہمارے فہم قرآن کے حوالے سے انسانوں ہی کا ایک طبقہ ہے، انسانوں سے الگ مخلوق نہیں ہے۔ اب یہ جو دوسرا موقف ہے اس کے بارے میں چند ایک بنیادی حوالے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 95 اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے
کہ لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، کہ اگر زمین پر ملائکہ کی آبادیاں ہوتی، یہ فرض کے طور اگر زمین پر ملائکہ آباد ہوتے، ان کی سیٹل لائف ہوتی اور ان کو گائیڈنس یا ہدایت یا رہنمائی دینا مطلوب ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، تو ان کی طرف جو رسول آتا وہ کون آتا؟ ملک آتا، وہ فرشتہ ہوتا۔ اگر زمین پر فرشتوں کی آبادیاں ہوتی تو ان کے لیے جو رسول آتا وہ فرشتہ ہوتا۔ اس سے اصول یہ بنا کہ مرسل جو رسول ہوتا ہے اور مرسل الیہ جس کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، ان دونوں کی جنس ایک ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ احزاب 33ویں سورہ ہے، آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو، اے اہل ایمان، بے شک ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں کیا؟ نمونہ، بہترین نمونہ۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں، اعمال میں، افعال میں ماڈل کا کام کرنا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو تنفیذ کرنی ہے، ایگزیکیوشن کرنی ہے، وہ نمونے کا کام دے گی امت کے لیے۔ اب رفقائے محترم، سوچنے کی بات ہے کہ جب رسول کی جنس اور ہے اور ان جنات کی جنس اور ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، تو وہ ایک دوسرے کے لیے نمونہ کیسے ہوں گے؟ رسول کی ذات ان کے لیے نمونہ کیسے ہوگی؟ نہ کھانے پینے میں وہ نمونہ، کیوں کہ ہمارے تصور کی روح سے وہ تو گوبر کھاتے ہیں، ہڈیاں کھاتے ہیں، لید کھاتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں کھاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری نجس ہیں، خبائث ہیں۔ اور قرآن حکیم نے یہ بتایا سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 158 کہ رسول تو آتا ہی ہے، یحرم علیہم الخبائث، جتنی خبائث ہیں، نقارہ ہیں، جن میں حیاتیاتی عمل نہیں ہے، ان چیزوں سے تو نبی آ کر روکتا ہے، وہ تو حرام قرار دیتا ہے، اور وہ ان سب کی خوراک ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو میری مراد ہے کہ نبی جو ہے وہ نمونے کا کام کیسے کرے گا جب اس کی اور جنات کی جنس الگ الگ ہے، نوع الگ الگ ہے، کائنڈ الگ الگ ہے، اور ان کے تقاضے الگ الگ ہیں، ضروریات الگ الگ ہیں، مسائل الگ الگ ہیں۔ تو وہ رسول جو ہے وہ ان جنات کے لیے نمونے کا کام کیسے کرے، ان کے لیے وہ نمونہ کیسے ہو؟ نمبر 3، قرآن حکیم میں سورہ الاحقاف 46ویں سورہ آیت نمبر 29، جس کا پچھلی دفعہ بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، کہ جب ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت کو آپ کے پاس پایا، ایک جنوں کی جماعت آپ کے پاس آئی، قرآن نے، رحمان نے اس کا حوالہ دیا، اور وہ جن جو تھے وہ رفقائے محترم مومن ہو گئے۔ مکی دور ہے، وہ جن ایک سے زیادہ، نفرم من الجن یستمعون القرآن، ایک دو جن نہیں، جنوں کی ایک جماعت تھی، وہ جنوں کی جماعت رسول پر ایمان لے آئی، مومن ہو گئی۔ اب رفقائے محترم، مکی دور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنا تکلیف دہ طرز عمل مکہ والوں نے اختیار کیا، یعنی کانٹے بچھانا، کوش ڈالنا، کون سی مشکل ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام نہیں گزرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مومن جو نظر بھی نہیں آتے اور پاور بھی ان کی غیر محدود ہے اور علم غیب بھی ان کے پاس ہے، تو کیا کوئی ایک ایسا جن حضور علیہ السلام کی حفاظت کا
باڈی گارڈ کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا تھا؟ ابو لہب، ابو جہل جب حضور کے بارے میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کریں تو کیا ایسا کوئی ایک جن حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہیں آ سکتا تھا؟ آخر جب وہ مومن ہو گئے، حضور علیہ السلام کو امام مان لیا، نبی مان لیا، رسول مان لیا، تو کیا ان کی حفاظت و نگہداشت کے لیے، خدمت کے لیے ان میں ایک بھی سامنے نہ آیا؟ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانا تھی، تو جب وہ جنات عالم الغیب ہیں، غیر معمولی قوت و طاقت ان کے پاس ہے، ہر طرح کی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، تو سوچنے والی یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام کو مکے سے مدینے تک 270 میل کا فاصلہ 14 دنوں میں طے کرنا پڑا، اور راستہ بھی اصل راستہ چھوڑ کر آپ غیر معروف راستے سے آئے اور گئے، ابو بکر کو ساتھ لے کر لیا، اور غار سور کے اندر 3 دن چھپے رہے۔ تو بھئی ایک ایسا جن اگر حضور علیہ السلام کے پاس آ جاتا، کہتا حضور آپ میری پشت پر بیٹھیں، ادھر آپ بیٹھیں گے اور ادھر آپ آنکھ نہیں جھپکیں گے مگر آپ مدینے میں پہنچ جائیں گے، تو کیا ایسے جن کو کوئی توفیق نہ ہوئی؟ وہ مومن نہیں ہو گئے تھے؟ تو اگر وہ مومن ہو گئے تھے تو وہ کس مرض کا علاج تھا؟ کیوں عین وقت پر مدد کے لیے نہیں پہنچے؟ تو حضور علیہ السلام ہجرت کی رات کٹھن رات تھی، اس میں کوئی جن سامنے نہیں آتا۔ اس کے بعد کٹھن مرحلہ کہاں آتا ہے؟ غزوہ بدر، یوم الفرقان جسے قرآن کہتا ہے۔ تو اگر یہ جنات مومن ہو گئے تھے تو آپ دیکھیں معاذ اور محفظ جیسے مجاہدوں کے کارنامے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تو ایسا اگر کوئی جن اور جنوں کی جماعت مومن ہو گئی تھی تو اس کی کوئی نصرت پوری تاریخ اسلام میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے قیاسات ہیں، نہیں، یہ ہمارے قیاسات ہی نہیں ہے۔ سورہ الانفال 8ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کا جب خطاب قرآن میں آئے گا تو جو جن مومن ہو گئے ہیں، کیا یا ایھا الذین آمنوا میں وہ شامل ہیں یا نہیں؟ جب وہ کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہو گئے ہیں، تو جب وہ مومن ہو گئے تو یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اسی قرآن سے انہوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے، اسی قرآن سے ان کو رہنمائی ملنی ہے، اسی قرآن کے احکام پر انہوں نے چلنا ہے، اس کے حرام کو حرام ماننا ہے، اس کے حلال کو حلال ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ تو اگر یہی قرآن ان کے لیے ہدایت نامہ ہے اور وہ یا ایھا الذین آمنوا میں وہ شامل ہیں، تو اس قرآن میں سورہ الانفال آیت نمبر 74 میں یہ نص صریح ہے، اے ایمان والو ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اے ایمان والو اگر تمہارا کوئی مومن بھائی تمہاری مدد کا محتاج ہو، فعلیکم النصر، تمہارے لیے واجب ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا جن جب مومن ہو گئے تو امداد کرنا ان پر واجب نہیں تھا؟ تو بھائی اگر طاقت بھی ان کے پاس موجود ہے، علم غیب بھی ان کے پاس موجود ہے، اللہ کا حکم بھی موجود ہے، اور اہل ایمان محتاج بھی ہیں مدد کے، کہ 313 ہیں، سامنے 1000 لشکر ہے، مسلح ہے، ہر حوالے سے وہ برتر پوزیشن میں ہے، اور یہاں چھوٹے بچے میدان جہاد میں نکل رہے ہیں معاذ اور معوذ، تو میں کہتا ہوں کہ ایسے جنات وہ کہاں چلے گئے تھے؟ چھپ گئے تھے کہیں؟ یا ان کو کوئی ڈر تھا؟ کیوں؟ یعنی ان کا کوئی ذکر جو ہے نہ کتاب اللہ میں موجود ہے، نہ تاریخ اسلام کوئی ایک ایسی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے ایوب خان کے دور میں انہوں نے ایک خط لکھا، فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم عامل ہمارے پاس جنات ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو مولا نے خط لکھا ایوب خان کو، فرمایا کہ جتنے ان جنات والے عامل ہیں نا، ان سب کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں فوج میں ملازم کریں، فوج میں کریں، اور جتنے بھی باہر کے راز ہیں، اس وقت جواہر لال نہرو تھا، کشمیر کا مسئلہ تھا،
تو کہہ لے ان کا کام ہے کہ یہ بیرونی جو صیغہ اعراض کی چیزیں ہیں ان کو لائیں، اور پھر یہ کہ یہ جو محاذ جنگ میں او پی کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے وہاں پر ان مولویوں کو بھیجنا چاہیے. بھئی جن کے پاس اتنا طاقتور جن ہے تو یہ اپنے حجروں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو او پی کا فریضہ انجام دینے کے لیے اس اونچے درخت پر بٹھانا چاہیے جہاں پر گولے براہ راست بس رہے ہوں، تاکہ ادھر سے پکڑیں ادھر گرا دیں واپس بھیج دیں. تو یہ ہمارے جنات نکالتے ہیں اور جب وقت کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے حجروں میں چھپے رہتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میری مراد یہ تھی کہ اگر سورہ الاحقاف 46ویں سورہ آیت نمبر 29 اس میں جن جنات کا ذکر ہے، اگر وہ وہی جنات ہیں ہوائی مخلوق، ناری مخلوق جو شکلیں تبدیل کرتی ہے، عالم الغیب ہوتی ہے، تو پھر رفقائے محترم ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہجرت کی رات میدان میں آتے، غزوہ بدر میں سامنے آتے، غزوہ حنین میں سامنے آتے، احد میں سامنے آتے، فتح مکہ میں سامنے آتے، بنو حوازن میں سامنے آتے. کیا بات ہے، ان میں سے کسی محاذ پر ان کی کوئی کارکردگی جو ہے وہ آپ کو تاریخ اسلام میں ملے گی. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ مفہوم اپنے مقام پر صحیح نہیں، مزید برآں انٹرنل ایویڈنس ایسی موجود ہے جو بتاتی ہے کہ یہ جنات ہوائی مخلوق نہیں تھی. کیوں؟ اسی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 29 کا آپ گھر پہ تدبر سے مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ جنات تھے کہ جب یہ اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے جا کر کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا ہے، عجیب قرآن. اور یہ قرآن کیا؟ انزل من بعد موسیٰ، یہ موسیٰ کے بعد رسول آئے ہیں، اور موسیٰ کے بعد یہ موسیٰ کی کتاب کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی ہے، ہم نے اس کو سنا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. اب یہ معلوم ہوا کہ یہ جنات موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، کتاب موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، کتاب موسیٰ کو مانتے تھے، اور یہ بات قرآن کی روح سے اٹل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، بنی اسرائیل کے ماں سوا ان کی رسالت کسی اور کے لیے تھی نہیں. تو یہ جنات گویا علماء یہود ہیں، کتاب تورات کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے. اور موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ تو باہر والوں کے لیے تھے ہی نہیں. تو میری مراد ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کو، ان کے علماء کو جو کتاب تورات کو مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ان کے حوالے سے بات ہمارے سامنے آتی ہے. اور اسی ضمن میں نے سورہ سبا 34ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک کا حوالہ دیا تھا. اور یہ یعنی چیلنج تو میں نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ یہ جو ہمارا کنسیپشن یا مس کنسیپشن ہے کہ جی جنات تو عالم الغیب ہوتے ہیں، چوری اور پوشیدہ چیزیں آ کر ہمیں بتاتے ہیں، یہ 100% قرآن کے خلاف ہے. 100%، 101% یہ نظریہ کتاب اللہ کے خلاف ہے. سورہ سبا آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک آپ اس کا مطالعہ کریں. قرآن یہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنات تھے، سلیمان کے پاس جو جنات تھے، سلیمان نے انہیں ہیکل کی تعمیر پر لگایا، بڑے بڑے تالاب بنانے کے لیے لگایا، سمندر میں غوطہ خوری کے لیے لگایا، جواہر الوالد نکالنے کے لیے لگایا، بڑے بڑے ان سے کام لیے. اور آگے قرآن کہتا ہے کہ جب سلیمان کا انتقال ہو گیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المحیط. سورہ سبا آیت نمبر 14. فرمایا کہ جب سلیمان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، تو ایک لمبے عرصے تک جنوں کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا. یعنی سلیمان کی وفات ایک ظاہرہ عمل ہے،
سامنے کی بات ہے، ظاہرہ حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے جنات کو، جو سلیمانی جن تھے، جن کی قسم لیتا ہے ہمارا مولوی، جن کا حلف ان سے اٹھواتا ہے کہ تم نے سلیمان بادشاہ کی قسم، تم اب دوبارہ اس عورت کے پاس نہیں آؤ گے، تو ان جنات کے بارے میں قرآن نے یہ ان کا ایڈمیشن، اعتراف، کنفیشن قرآن میں ریکارڈ ہے، کہا جنوں نے اللو کانوا یعلمون الغیبا، اے کاش کہ انہیں غیب کا علم ہوتا، یعنی جو سلیمانی جن ہیں وہ تو کہتے اللہ کانو، یا کاش کہ انہیں غیب کا علم ہوتا، اور ہم کہتے ہیں ان کو علم غیب ہے۔ تو گویا ٹوٹلی کنٹراڈکشن ہے اللہ کے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم غیب جنوں کو نہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں صاحب ان کو تو علم غیب ہے۔ تو اب اللہ کی بات صحیح ہے یا ہماری اور آپ کی بات؟ تو میری بات ہے کہ اس میں 34/14 میں 14 سے لے کر آگے 27-28 تک یہی بحث چلتی ہے کہ ان کو علم غیب نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جنات کیا تھے، وہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے جنات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم داؤد علیہ السلام تک بات پہنچائیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ الانبیاء 21ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 79، 21/79 ارشاد فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ ہم نے داؤد کے لیے مسخر کر دیا، کنٹرول میں دے دیا، ماتحت کر دیا ان کے، کن کو؟ پہاڑوں۔ اب جو داؤد تھے سیدنا سلیمان کے والد، ان کی مملکت جو تھی وہ اپنی حدود سے نکل کر ارد گرد جو پہاڑی علاقے تھے ان تک وہ پہنچ گئی۔ اور اگر آپ فلسطین کا نقشہ نکالیں اور اس کے پہاڑوں کا جائزہ لیں، کہاں پہاڑ ہیں کہاں نہیں ہیں، تو یہ تاریخ کا موضوع ہے، لیکن میں نے انسائکلوپیڈیا سے وہ حوالہ جات نقل کیے کہ یہ اس وقت بادشاہ کون تھا، ان علاقوں کا، وہ قوم کون تھی، ان کی زبان کیا تھی، تو تمام چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ تو وہ جو پہاڑی لوگ تھے، پہاڑ تھے، وہ سلیمان کے والد حضرت داؤد کے ماتحت ہوتے۔ اب یہاں پر جو آیا ہے کہ پہاڑ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہو، تو کہنے والے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اور جب وہ اب لہن داؤدی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا ترانہ گاتے تھے تو پہاڑ جھومنا شروع کر دیتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے۔ یسبحنا بالعشی والاشراق، یعنی پہاڑ، ہم سمجھتے ہیں رفقائے محترم یہ بات صحیح نہیں، یہاں جبال کا لفظ ہے لیکن مراد ہیں اہل الجبال، مراد ہیں پہاڑ والے۔ ایک مثال دیتا ہوں، قرآن سورہ یوسف اور آیت نمبر 84، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابا، آپ کے بیٹے جس عرف عام میں بنیامین کہتے ہیں، ان ابنہ کا سرق، کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور ہم شہادت دیتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری بات پر اعتبار نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے بیٹوں نے کہا کہ فَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، تو اے ابا اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو اس بستی سے جا کر پوچھ لیں جس بستی میں ہم نے قیام کیا تھا، اور ان گدھوں سے جا کر پوچھ لیں کہ جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بستیوں سے پوچھا جاتا ہے؟ کیا بستیاں بولتی ہیں؟
کیا بستیوں سے مراد بستیوں والے نہیں ہے؟ یعنی قرآن میں ہے قریہ، فاسأل القریہ، بستی سے پوچھ، اور مراد کیا ہے؟ اہل القریہ۔ فرمایا گدھوں سے پوچھ، کیا گدھوں سے نبی جا کر پوچھے گا؟ گدھے کو وہ صاحب نطق اور صاحب علم مانے گا؟ یعنی عیر سے مراد اہل العیر ہیں، گدھے والے، یعنی سوار، شاہ سواری سے مراد شاہ سوار، یعنی باوجود اس کے کہ لفظ تو ہے قریہ لیکن مراد اہل القریہ ہے، باوجود اس کے کہ لفظ ہے عیر لیکن مراد ہے اہل العیر۔ پھر سورہ القاف آیت نمبر 59، سورہ القاف 18ویں سورہ ہے، 18ویں سورہ آیت نمبر 59، قرآن کہتا ہے تلک القری اہلکناھا لما ظلموا، تلک القری، ان بستیوں کو دیکھو، اہلکناھا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جام ان بستیوں نے ظلم کیا۔ تو کیا ظلم رفقائے محترم بستیاں کرتی ہیں؟ بستیاں ظلم نہیں کرتی، بستیوں والے ظلم کرتے ہیں، یعنی لفظ ہے قرا لیکن مراد ہے اہل القرا۔ پھر ہم اسی سورہ الانبیاء کے آیت نمبر 74 میں دیکھیں، فرمایا ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اس بستی سے کانت تعمل الخبائث، کہ جو برائی کا ارتکاب کرتی تھی، برے برے کام کرتی تھی۔ تو کیا قوم لوط کی بستیاں جو تھی وہ برے کام کرتی تھی یا بستیوں والے برے کام کرتے تھے؟ لازمی بات ہے کہ بستیوں والے برے کام کرتے تھے، بستی بیچاری کے پاس تو اختیار و ارادہ ہے نہیں کہ وہ کوئی کام کرے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو جبال کا لفظ ہے تو اس سے مراد پہاڑ نہیں ہے، مراد ہے اہل الجبال، اور وہی جو اہل الجبال ہیں پہاڑی لوگ، پہاڑوں والے فارنرز جو آتے تھے اور چلے جاتے تھے، نہیں جس طرح آج ویزا لے کر، پاسپورٹ لے کر، اجازت لے کر شاہ سور، یعنی سیدہ اور سور کے علاقوں کے جو عوام تھے، لوگ تھے، انجینئرز تھے، مزدور تھے، سمجھتے ہیں کہ وہ اہل الجبال، وہ فارنرز، وہ کارکن جو آتے تھے اور کام کرتے تھے، اور جب ان کا معاہدہ یا سینکشن ختم ہو جاتی تھی تو واپس چلے جاتے تھے، تو وہی لوگ جو ہے وہی دراصل جن ہیں۔ اور اس کے لیے ایک اور ثبوت، اب ہمارا تصور جنات کا یہ ہے کہ یہ جن شکلیں تبدیل کرتا ہے، ہوائی مخلوق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَن يَزِغْ عَنْ أَمْرِنَا، کہ ان جنات میں سے جو کوئی ہمارے قانون کو توڑتا تھا، قانون شکنی کرتا تھا، لا ابائننگ نہیں ہوتا تھا، تو کیا ہم کرتے تھے؟ مقرنین فی الاسفاد، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو قید کر لیا جاتا تھا، زنجیریں پہنائی جاتی تھی، بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی، ان کو پا بجولاں کر لیا جاتا تھا۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ وہ ہوائی مخلوق جو ہر طرح کی شکلیں تبدیل کر لیتی ہے اور کسی شکل پہ اس کو استقرار نہیں ہے، اس کو آپ لوہے کی زنجیر میں کیسے بند کریں گے؟ وہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ ہمارے ہاں تو جنات بوتلوں میں بند بھی ہو جاتے ہیں، نکل بھی جاتے ہیں۔ تو وہ ہوائی مخلوق جو ہر طرح کی شکل تبدیل کر لیتی ہے، وہ مقررین فی الاسفاد، وہ گویا کہ مقررین فی الاسفاد کیسے رہے گی؟ ان کو آپ زنجیروں میں بند کیسے کریں گے؟ زنجیروں میں وہی بند ہو سکتا ہے کہ جو گوشت پوش کا ہو، اور جس کے لیے حیات قضائی تبدیل کرنے کی گنجائش نہ ہو، ورنہ تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ النمل 27ویں سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اشارت ہوشیرا فرمایا لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو لشکر تھے، ان لشکروں میں قرآن کہتا ہے کہ ایک جنات کا بھی لشکر تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک جن ہو، ایک جن جو ہمارا جن ہے، ذہن میں ہمارے جو جن کا تصور ہے
وہ تو ایک ہی جن ہو تو کافی ہے، تو ان جنات کے لشکر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لشکر، سلیمان کے پاس جنات کے لشکر تھے، اور ان لشکروں کے باوجود ان کو کیا ہے، انسانوں کا لشکر بھی تیار رکھنا پڑتا تھا، اور تو اور ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے پرندوں کے لشکر بھی تیار کیے ہوئے تھے۔ بھائی یہ پرندوں کے لشکر کیا کہ جب سلیمان بیٹھتے تھے تو وہ سایہ کر لیتے تھے، یعنی یہ طوطے، یہ چڑیاں، یہ کوے، یہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر سایہ کرتے تھے، یعنی ان کے لیے کوئی صاحبان نہیں تھا، صاحبان کی بجائے ان کے لیے کیا تھا، پرندے ان کے اوپر، اور وہ بھی لشکروں کی شکل میں۔ تو میری مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ جو ہوائی مخلوق ہے شکلیں تبدیل کرنے والی، تو ان کا تو ایک ہی جن کافی ہے، اس کے لیے سلیمان علیہ السلام کو جنوں کے لشکر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جس کے پاس رفقائے محترم جنات کے لشکر موجود ہوں، اس کو قرآن کہتا ہے فہم یوزعون، وہ پڑاؤ ڈالتے چلے جاتے تھے مرحلہ وار، یعنی ایک قوم نے نافرمانی کی یا ان سے خطرہ پیش آیا کہ وہ کہیں بغاوت نہ کریں یا چڑھائی نہ کر دیں، اوفینس نہ کر دیں، تو سلیمان علیہ السلام جنوں کا لشکر لے کر، انسانوں کا لشکر لے کر، انس کا لشکر لے کر، طیور کا لشکر لے کر اس قوم کی طرف آگے بڑھے، پروسیڈ کیا، پروسیشن کیا اس کی طرف۔ میں کہتا ہوں کہ جب سلیمان کے پاس جنات کے لشکر موجود تھے تو ان کو اپنے مقام سے ٹلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بھئی ان کے لیے تو ایک ہی جن کافی تھا، ایک ہی جن بھیجا ہوتا اور وہ سارے کا سارا ان کا جو زور تھا وہ توڑ دیتا، اور بلقیس کو گردن سے پکڑ کر لا کر حضرت سلیمان کے حضور میں پیش کر دیتا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے رفتہ میں، انبیاء علیہ السلام کا یہ کردار نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس کا تخت منگوا لیا تھا۔ تو یہ رفقائے محترم چوری اور ڈاکہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی چیز بغیر اس کی رضامندی کے لے لینا، یہی چوری اور ڈاکہ ہے۔ تو کیا انبیاء علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے آدمی بھیج کر دوسروں کے تخت منگوا لیں؟ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات جو بتائے ہیں تو ہمیں کیا سبق دینا مطلوب ہے، ہمیں کیا سکھانا مطلوب ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہم بھی یہی کام کریں، تو اسی سے اسلام پھیلے گا، اسی سے ہماری دعوت حقہ جو ہے وہ دنیا میں عام ہوگی۔ تو میری مراد یہ تھی کہ اگر اس طرح کے کوئی لشکر سلیمانی جنات کے حوالے سے تھے تو رفقائے محترم وہ تو ایک ہی جن کافی تھا، اس کے لیے اتنے بڑے بڑے یعنی لشکر جنات کے رکھنے کی تو ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو بات صاف ہے کہ یہ اہل الجبال تھے، یہ فرنٹیئر فورس تھی، یہ گویا سرحدی قبائل تھے کہ جو اپنے اپنے حوالے سے، جس طرح کہ آج ہماری فوج کے اندر یہ بلوچ ریجمنٹ ہے، یہ پنجاب ریجمنٹ ہے، یہ فلاں ریجمنٹ ہے، یہ آپ کی سرحد کی ہے، تو اسی طرح ان کی افواج کے اندر مختلف جو یونٹ تھے، بٹالینز تھی، ان میں سے ایک جو تھی وہ سرحدی قبائل کی، تو اس کو اس حوالے سے الجن کا۔ اس پر ایک بعض دوست کہتے ہیں صاحب یہ جو قرآن ہے کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ قبائلی لوگ ہی تھے، آپ کیا یعنی ہمارے سامنے؟ تو اس کے لیے رفقائے محترم قرآن نے یہ کہا ہے بلسان عربی مبین، کہ قرآن فہمی کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کو لسان عربی مبین، عربوں کی جو زبان تھی اس کے حوالے سے اسے سمجھا جائے۔ تو عربوں کی زبان میں آج بھی کہتے ہیں الانس العشیرہ التی اقامت فی مکان محدد ولم یتغیر مکانہ۔ الانس ایسے قبیلے کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جو ایک جگہ پر اقامت اختیار کر لے، سکون اختیار کر لے، اور ایک دوسرے کے معروفات میں وہ شریک ہو جائے،
اور وہ اپنا مکان تبدیل نہ کرے، جگہ تبدیل نہ کرے، وانڈرنگ نہ ہو۔ والجن من العشیرت والقبائل، اور جن ایسا عشیرہ یا قبیلہ ہوتا ہے لم تقم مکانہ، کہ نہ تو وہ ایک جگہ پر مستقل اقامت اختیار کرے بلکہ وہ اپنا مکان یا جگہ جو ہے وہ تبدیل کرتا رہے، ولم یتعارف بینہم، اور نہ ہی ان کے مابین کوئی ایسا عرف قائم ہو، جان پہچان ہو، ان کا باہم جو ہے ان کے اندر وہ انسیت پیدا ہو جائے۔ تو میری مراد ہے کہ جن کا یہ اطلاق جو ہے یہ بھی محاورات عرب میں، لغات میں، لسان العرب میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات کہ یہ جو رفقائے محترم قرآن ہے، اس میں حضور علیہ السلام کا یہ اعلان موجود ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ الاعراف آیت 158۔ کہ لوگو، اے رسول آپ اعلان کر دیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے انسانوں میں تم سب کے سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس تک، کوئی آیت، ایک آیت نہیں، آیت کا کوئی ایک حصہ، کوئی دو لفظ اس پورے قرآن میں ہمیں دکھا دیے جائیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا ہو کہ اے جن میں تمہارا بھی رسول ہوں۔ یعنی اگر جن انسانوں سے الگ مخلوق ہے جو مکلف ہے، تو لازمی بات ہے کہ رسول کا فریضہ ہے کہ وہ انہیں بتائے کہ اے جنوں میں تمہارا رسول ہوں۔ یعنی انسانوں کو تو وہ اعلان فرمائیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں بحکم خدا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ فلاح پاؤ گے، اور اگر میرے نبوت رسالت کا قرآن کا انکار کرو گے تو ناکام و نامراد ہوگے۔ لیکن بائے بسم اللہ سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت نہیں، آیت کا کوئی ایک حصہ ہمیں دکھا دیا جائے جس میں یہ قرآن نے اعلان کیا ہو کہ اے جنوں میں تمہاری طرف بھی رسول ہوں۔ کوئی ایک آیت کا کوئی حصہ۔ سورہ سبا 34ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، قدر کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، الناس جتنے ہیں ان سب کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو رسول بنایا، لیکن جنوں کے لیے بھی رسول بنایا۔ پورا قرآن خاموش ہے، کوئی قرآن کی نص تو کجا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ جس میں الجن نامی کوئی اگر الگ مخلوق ہے اس کے لیے رسول کی طرف سے اپنی رسالت کا اعلان کیا گیا ہو، ان کو دعوت دی گئی ہو۔ پھر قرآن میں آپ کو ملے گا اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ البقرہ آیت نمبر 20۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 168، اے لوگو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ تو جنوں کے لیے اس قرآن میں کوئی ایک حکم دکھایا جائے، کوئی ایک حکم یا ایھا الجن کے حوالے سے خطاب ہو، اور اس خطاب میں جنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے کوئی حلت و حرمت کا قانون دیا ہو، حکم دیا ہو کہ اے جنوں یہ حلال ہے تمہارے لیے، یہ حرام ہے تمہارے لیے، کوئی ایک حکم، کوئی ایک خطاب جنوں کے لیے، قرآن اس سے بالکل خاموش ہے۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ جنوں کی خوراک ہڈیاں ہیں، گوبر ہے، لید ہے، تو میں نے سورہ الرحمن کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں سورہ رحمان آیت نمبر 21 اور پھر سورہ رحمان آیت نمبر 53 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنوں اور انس تمہارے لیے نعمتیں ہیں کیا باغات، تمہاری نعمتیں ہیں کیا ٹھنڈا پانی، تمہاری نعمت ہے کیا انار، تمہاری نعمت ہے کیا کھجور، تمہاری نعمت ہے کیا کیلا، یعنی پھل، دریا، باغات، ٹھنڈا پانی، آب رواں، ان چیزوں کو معاشر جن والانس کا خطاب ہونے کے بعد ان چیزوں کو بطور نعمت قرار دیا۔ لیکن وہ جو جن ہمارے ذہن میں رفقائے محترم، ان کے لیے تو یعنی لید اور گوبر اور ایک چیزیں نعمت ہیں۔
ان کو ان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنے کا کیا فائدہ؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک حوصلہ ہے کہ جو ان کی تولید ہے گوبر ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ قرآن نے وہی خوراک جو الانس کی ہے وہی الجن کی بتائی ہے، وہی الجن اور الانس اللہ کے قرآن کے مکلف ہیں، رسول ان کی طرف آئے ہیں۔ تو یہ تو اس حوالے سے رفقا محترم کچھ پچھلی اور آج کی باتیں تھیں، تو اسی ضمن میں اس موضوع کا اختتام کرنے کے لیے اگلی بدھ کو انشاءاللہ العزیز سورہ جو جن ہے اس کی ابتدائی 10 آیتیں جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کر ان پر سوال گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو مولانا ابھی تک قرآن مجید کی جن آیات اور صورتوں کی تشریح کی ہے اس سے واقعی ذہن میں بات آتی ہے آپ کی تشریح کے مطابق اور ہماری سوچ کے مطابق نہیں کہ یہ کوئی جو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ ہماری مخلوق ہے، یہ پہلے مفسرین کی کتابوں میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ یہ کوئی انسانوں سے الگ مخلوق ہے، تو اب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسانوں سے الگ مخلوق نہیں ہے۔ میرا خیال میں سورہ رحمان میں ایک آیت ہے، اس کا شاید آپ کے جو ترجمہ یا تشریح کر چکے ہیں وہ ذہن میں کچھ بھٹکتی ہے۔ مثلا 14ویں آیت جو ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ اور 15ویں آیت وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ جو حوالہ اس کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، اس کے ساتھ یہ تدبر کریں، غور کریں آپ اسی آیت پر۔ اس کے لیے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ سورہ جو ہے آپ کی یہ سورہ الحجر ہے، 15ویں سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 27، 15/27 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ من نار السموم والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ یہ جو الجان یا جس کا ترجمہ ہم نے جن کیا ہے مترجمین نے، یہ ایک مخلوق تھی انسان سے پہلے، اور اسے پیدا کیا گیا تھا نار سموم سے۔ تو اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو طبقہ ارضی جس پہ آج ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 21/30 اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ یہ جو آج ہمارے پاس ٹھنڈا زمین کا کرہ ہے یہ ہمیشہ ٹھنڈا نہیں تھا، یہ آتشین گولا تھا، یہ سائنٹیفک ٹروتھ ہے۔ ہاں یہ گرم تھا۔ اور لازمی بات ہے کہ اگر آپ ایک باٹل لے لیں اس کا ڈھکنا اوپر سے بند کر دیں اور چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں جراثیم پیدا ہو چکے ہوں گے، وہ کہاں سے ہے؟ یعنی جس نوعیت کا ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹس ہوتے ہیں، ان انوائرمنٹس کے عین مطابق وہاں کریشن یا مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ تو جو الجان ہے اس کو قرآن کہتا ہے من قبل، وہ انسان سے پہلی مخلوق ہے، وہ انسان سے پہلے مخلوق ہوئی اور انسان اسی کا خلیفہ ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں تصور دیا جی انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور بڑے بڑے نام نہاد سمجھدار بھی اس بات کو راگ کو الاپ رہے ہیں جی انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اگر اللہ کا خلیفہ ہے تو شرک کیا ہے؟ اگر انسان اللہ کا نائب ہے تو وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر بان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو نیابت تو پھر ہے ہی سارا شرک رہا کیا؟ شرک کیا ہو گیا؟ تو وہ تو نیابت ہے، نیابت آپ کیسے فرائض انجام دیں گے
اگر آپ وہ کچھ نہیں ہے جو وہ اصل ہے. اصل اور نیابت میں کیا فرق ہے؟ تو خیر میری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے اپنے سے پہلی مخلوق کا، اور وہ پہلی مخلوق قرآن اسے جان کہتا ہے اور من قبلوں کی اس پہ قید لگاتا ہے. اور ہمارا فہم یہ ہے کہ جب انوائرمنٹس کے اندر ٹھنڈک آئی، برودت آئی، وہ آچی پن اس کا گویا کہ ٹھنڈک میں تبدیل ہوا، تو جس طرح قوی ہیکل اس کائنات کے اندر فوسلز آپ کو ملیں گے، قوی الہیکل، کہ جب وہ اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ سازگار نہ رکھ سکے لا آف اڈیپٹیبلٹی کے تحت، تو وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے، ختم ہو گئے انوائرمنٹ کے ختم ہونے سے، چینج ہونے سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الجان جس کا سورہ رحمان میں ذکر ہے، اور یہاں سورہ یہ جو الحجر آیت نمبر 27 ہے اس میں قرآن من قبلوں کی قید لگاتا ہے. اور وہ نار سموم کا جو ماحول تھا اس سے پیدا ہوئے تھے، اور جب نار سموم کا ماحول تبدیل ہوا تو وہ مخلوق بھی ہمارے نقطہ نظر سے یعنی ایکسٹینٹ ہو ختم ہو گئی، اور اس کا ہمارے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن اور الجان میں فرق ہے، اور ہاں پہلے کی مخلوق ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ اگر وہ آگ کے ہیں تو آگ تو نظر آتی ہے، آگ کی کوئی بھی پیوریفائڈ فارم ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک چھوٹی سی موم بتی جلا دیں تو وہ موم بتی تو دور سے نظر آئے، اور وہ جو نارے سموم سے جن آپ آج بھی موجود ہیں وہ آگ ہیں، وہ آگ نظر نہیں آ رہی. تو میری بات یہ کہ سورہ جو سواد ہے 38ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 29، کہ یہ قرآن جو ہے یہ محل تدبر ہے، اس پہ آپ نے ہم سب نے تدبر کرنا ہے. صرف یہ ہو گیا کہ تدبر کا فریضہ جو تھا وہ ہم نے ترک کر دیا، وہ چھوڑ دیا پہلوں پر، اور پہلوں کو بھی آپ یہ کہا جی وہ زندہ بدست مردہ، تو 3:187 کا حکم جو تھا میثاق الکتاب وہ ہم نے پس پش ڈال دیا. تو میری مراد ہے کہ الجان انسان سے پہلے کی مخلوق جو ہمارے نقطہ سے انوائرمنٹ کی تبدیلی سے وہ ختم ہو گئی، اور باقی رہا وہ الجن کہ جو میں نے جس طرح کہا کہ جو قرآن کے مکلف ہیں، جو رسول پر ایمان لائے تھے، وہ الگ نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ الگ ہیں تو رسول ان کے لیے اسوہ نہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں، اور جنت اور جہنم ان کا مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی بات وہ سائنس کی ایک سائنٹیفک ٹروتھ سے میں کروں گا کہ سائنس آج موجودہ دور کی سائنس یہ کہتی ہے، ابھی تک یہ فیکٹ ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے، کہ دنیا میں کوئی چیز یا خالق کی کوئی مخلوق جو اس کائنات میں ہے وہ میٹر ہے، ہاں جی میٹر ہے. تو اس سے جن جو ہے یہ کہیں سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ایک میٹر کی شکل رکھتے ہیں. جب وہ میٹر کی شکل ہی نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہو سکتی جو میٹر نہیں. اور پھر یہ محترم کہ یہ جتنے جنات ہیں نا لگنے لگانے والے، یہ توہم پرست مردہ قوموں ہی کے اندر موجود ہے. اور اب چند سال پہلے کی بات ہے، ہم دیکھتے تھے کہ جب کوئی مکان بناتے تھے نا، تو شاید آپ کے شہروں میں تو نہیں، ہمارے دیہات میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم یہ جو کیکر وغیرہ تھا کانٹے دار، اس کا ایک ٹان کاٹ کر جب تک کواڑ نہیں نہ لگتے تھے وہاں لگا کر رکھ دیتے تھے، اور تصور یہ تھا کہ اگر کواڑ نہیں لگائیں گے نا تو جنات قبضہ کر لیں گے. یا یہ کرتے تھے کہ کالی ہنڈیا جو ہے نا وہ اوپر چھت کے رکھ دیتے تھے. تو مجھے دادا جی نے ایک دفعہ اسی طرح وہ وہاں ایک نمبردار تھے نور احمد، انہوں نے مکان بنایا اور وہ ڈھینگر کہنے لگے مول صاحب وہ ڈھینگر رکانا تھا، نوکر آ نہیں رہا، کیا کریں. تو بابا جی نے بڑی عجیب بات، تو مجھے یاد ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب تو وہ مانتا ہے تو وہ بھینس کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہر طرح کی ہوائی مخلوق ہر شکل تبدیل کر لیتی ہے، تو یہ جو تیرا ڈھینگر ہے یہ ان کو اندر داخل ہونے سے کیسے روک سکتا ہے، کیسے رکیں گے وہ. تو اب دیکھیں کہ وہ جو مکانات دیہات میں بھی بڑھ رہا وہاں کوئی ڈھینگر نہیں رکھ رہا، کوئی کالی ہنڈیا آپ کو نہیں ملے گی. یعنی جیسے جیسے سائنٹیفک نالج اور علم اور سائنس کا ابھار آ رہا ہے، فروغ ہو رہا ہے، تو یہ توہم پرستی کی جتنے لوازمات یا مظاہر ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں. تو اس کا جی
جن کے پاس جن ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں. ہاں جی وہ بالکل. اور ان کا وہی وہ مداری پن والا کہ مداری جو ہے وہ ہاں وہ آپ کو کیا کرتا ہے اس پر 10 روپے کا نوٹ, اس پر 10 روپے کا نوٹ, اس پر 10 روپے کا نوٹ, اور آخر میں چادر پھیلا دیتا ہے کہ میاں کچھ ڈال دو میری جولی میں. پھر مولانا یہ حضرت قرآن مجید میں جو حضرت سلیمان نے لکھے ہوئے جی شاید سورہ سبا میں جی جی آپ جولاں کر کے اس کے بغیر ان کے لیے عمارتیں محلات اور قلعے بناتے تھے. جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے جن انہوں نے کیوں رکھے تھے؟ وہ ایک جن کو حضرت سلیمان, یہی تو میں نے سوال کیا کہ ہاں وہ قلعے بنا دے, چل بھائی ایک ہی منٹ میں 10 قلعے بنا دے, 1000 ایک محل بنا دے. تو وہ تو لشکر, میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے جنود ہو, اس کے لشکر تھے, تو لشکروں کی تو ضرورت ہے, ایک ہی جن کافی ہے. وہ تو اگر اس طرح کی ہوائی متغیر ہونے والی ایک ہی جن کسی کے قبضے میں آ جائے تو وہ کافی ہے, اس کو لشکر رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر جس طرح میں نے استاذ کا حوالہ دیا کہ اگر واقعی جنات والے ہیں تو فوج کو چاہیے کہ ان سب کو اپنے ہاں بلائیں. ہاں افغانستان جیت جاتا اور ان کو آگے رکھتے تاکہ او پی کے فریدے یہ انجام دیتے. ہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے ایٹم بم بنانے کی. ایسے کسی ایک جن والے کو آپ وزارت خارجہ اور دفاع میں بلائیں ہاں اور کہیں ہمیں عبد القدیر کی کیا ضرورت ہے, وہ خواہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے. ہاں تو بنا بنایا وہاں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو وہ مرے کو مارے شاہ مدار کے جن کو ضرورت ہے وہ تو ابھی یہاں ایک ہمارے ہے چراغ, یہ اسلامیہ پارک میں لاہور میں, تو وہ مجھے اس کے پاس لے گئے کہ جی اس کے پاس جن ہے. تو 3-4 گھنٹے میں اس کے پاس بیٹھا رہا. تو میرے ساتھ کچھ نوجوان بھی تھے. تو میں نے کہا بابا جی وہ جن آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دکھانا ہے, تو اللہ کا بندہ کہتا ہے آج انہوں بخار ہو گیا. وہ جھٹ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آج انہوں بخار ہو گیا ہے. تو میں نے انہیں کہا اللہ کے بندے بخار تو ہوا ہے, ناپید تو نہیں ہوا. بخار والے کو لے آؤ, اس کا علاج کرتے ہیں, کوئی گولی وولی اسے دیتے ہیں, بخار اس کا دور کریں. آج انہوں بخار ہو گئے. تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ جنوں کے ذریعے نہ پتہ نہیں کیا کچھ کراتا ہے. تو اس کا اپنا پوترا جسے کہتے ہیں وہ پوتا وہ گم ہو گیا. یہ 2.5 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ مسجد میں آیا ہمارے قاری یامین کے پاس. قاری صاحب کو کہتا ہے قاری صاحب ذرا لاؤڈ سپیکر تے اعلان تے کرنا کہ چراغ سائیں چراغ دا پوترا جڑا ہے پتر جڑا ہے پوتا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے, تو کسی کو ملے تو وہ پہنچا دے. تو وہ یامین ہمارا دوست بھی شاگرد بھی وہ جانتا تھا, اس نے بٹھا لیا, مجھے بھی بلایا, اس نے قریب ہی تھا. تو میں نے کہا سائیں صاحب آج تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تم تو قصور سے اور کھڑیاں سے کہاں سے آتے ہیں, کسی کی بھینس گم ہے, کسی کی گائے گم ہے, کسی کے یعنی ایسے کہ وہ سارے آپ بتاتے ہیں, تو آپ کو اپنا جو پوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے آپ مسجد والوں کے پاس اعلان کریں. تو کیا اندر جی تو ساڑھے اٹ وڈے کا پہلے تو ویر چلے آ رہے ہیں نا. ہاں میں کہا جی اندر کوئی ہندی وضاحت کرو. کیا اندر لو سنو, بڑی دلچسپ انہوں نے بات بتائی. کیا اندر جی گل یہ ہے کہ جداں حضور گیا سن نا معراج تھے. میں نے کہا جی پھر کی ہویا؟ کہ حضور جداں معراج تے گئے تے محبوب دے نال گلاں ہوئیاں تے اللہ نے اپنے محبوب نو تحفہ دیتا. میں کہ کہندے جی اللہ نے تحفہ دیتا کہ جا کے تو مخلوق نو کہے کہ بھنگ بھوزا قائم کرو. بھنگ بھوزا, یہ جو بھنگی چرسی نہیں کرتے, بھنگ بھوزا قائم کرو. میں کہا پھر؟ تو کہندے جی وہ کوئی ایک شیطان نال کہندا مولوی وہ بھی ایک کونے سندا پیا سی. میں کہ پھر؟ کہندے وہ مولوی جڑا سی نا وہ حضور تو پہلے ہی زمین پہ آ گیا. میں کہ پھر؟ کہندے جی انہیں آ کے پہلے اعلان کر دیتا کہ لوگو اللہ دے رسول نو اللہ نے تحفہ دیتا ہے نماز روزہ. میں کہ پھر؟
کہندے وہ جس تے رسول زمین تے آئے تو مولوی منادی کرا چکے سی کہندی نماز روزے دی تے کہندے لجپال ہے گھرانہ ساڈا گھرانہ تے لجپال ہے. لجپال نے کہا چلو آج مولوی دی گل ہی رکھ لو. مولوی بھی تو ساڈا امتی ہے نا, ساڈے امتی نے کہا نماز روزہ, چلو جی آج بھنگ روزہ ہی نماز روزہ ہی چلے گا. میں کیا سائیں جی گل ختم ہوگی؟ کہندے جی ختم ہوگی. میں کیا ہاتھ اگے لیاؤ, کہندے کی کرنا؟ میں کہا جی ساڑھے ہاتھ پہ بیعت کر دیا. کہندے کنے؟ میں کہا میں. کہندے اچھا. میں کہا جی. کہندے کس شرط ہے؟ میں کہا ایک شرط ہے. کہندے کی؟ میں کہا تسی مینوں یہ دسو کہ اللہ نے اپنے محبوب نے حکم دیتا بھنگ بوزے دا کیڑی زبان میں دیتا؟ کوئی اللہ نے اپنے رسول نال زبان بولی ہوئے گی نا, زبان بولی سی کہ جی بولی سی. میں کہو کیڑی زبان سی؟ پنجابی سی, اردو سی, کیڑی زبان سی؟ وہ ذرا میں دسو. بڑا تنگ آ کے کہندا ہے گل تے پھر عربی وچ ہی ہوئی ہو سی نا. میں کہ گل تے سائیں صاحب تساں ٹھیک کیتی ہے, بھئی اتنا نقطہ دس دیو کہ عربی زبان وچ بھنگ بوزے نو کہندے کی؟ بھنگ بوزے دی عربی تسی دس دیو تے بیعت میں ساڑی کر لینا. کیونکہ حضور نو بھنگ بوزا عربی وچ کیا سی, عربی تسی دس دیو. وہ جناب ان سائیں نو کی پتہ ہے. بڑا خاموش. کہندا بھائی صاحب سانو پتہ ہے میں سید ہاں. کہندے جی ہوں گے تو میں کہ میں تو نہیں انکار کردا, پر پتہ کیویں لگے کہ تسی سید جے؟ کہندا تساں نہیں پڑھیا؟ میں کہا تسی دسو کہ سیداں دے اوتے اگ حرام ہے. میں کہا کیڑی اگ؟ جہنم دی. میں کہا جہنم دی اگ جڑی ہے نا وہ دنیا دی اگ تو سنیا 70,000 دفعہ تیز ہے. کہندا ہاں یہ گل تے ہے. میں کہا لے پھر ہنے ٹیسٹ ہو جاندا ہے تیرا. سامنے تنور جلے ہوئے ہیں, لگا دے چھلانگ گیس وچ, اگر تنور وچ تو نہ جلے تو پکا سید. ہاں اے لگا دے چھلانگ تنور وچ, یعنی یہ تو 70,000 گنا ٹھنڈی ہے اس اگ تو. تے جے تو بچ گیوں تے سید ہے تو, تے جل گیوں تے چنگی گل ہے, امت پاک ہو جائے گی. تو میں کہ جیڑی صورت بھی تو اختیار کریں ساڈے واسطے بہتر ہے. کی چاہنا ہے تو اگ بھی لگائیں گا چھلانگ. کہندا تسی نہ ہن سانو سید ہو کے ذلیل کر دے. میں کہ شاہ جی ذلیل تے تسی آپ ہو رہے جے کہ تسی نہ اللہ نو معاف کیتا نہ اللہ دے رسول نو معاف کیتا. تو مطلب اس حد تک جہالت کی نوبت پہنچ چکی ہے کہ سارا جو ہے نا دین سارے کا سارا جو ہے نا یہ امت روایات میں, حقیقت خرافات میں کھو گئی, امت روایات میں کھو گئی سارا دین جو ہے. تو اگلے جی جی بات یہ اچھی نہیں ان کی غیر میں کروں. میرے ذہن میں دکھتا ان کا آ رہا ہے وہ ایک سائنٹسٹ جی فزکس کی ماں ہے. اس طرح میں نے سائنٹسٹ اچھی بلی اسکول کی کرتے ہوئے انہوں نے مجھے واقعات جی پچھلے دنوں واقعی کی طرح کہتے ہیں جی کہ میں اور میرا ماموں جا رہے, ماموں ان سے عمر میں چھوٹے تھے اور وہ کیکنگ کی عادت تھی. ایک بات بتاؤ تو ویسے بھی پھر بال ایسے کیکنگ کرتا ہے تھوڑا کہتا کہ ایک پتھر کو انہوں نے اسٹرائک کیا تو ان سے کچھ حصہ جن پر کہتے میں ساتھ ساتھ میں نے ان سے سوال کیا آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا وہ ہوش اپنے ہو بیٹھے اور جن یہ داخل ہو گیا. اس کے بعد ان کو میں نے کہا اس کے بعد پھر آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ آتا تھا ان کو دودھ کا گلاس لمبا دیا جاتا تھا. میں نے کہا آپ کو کیسے شاید میں کہتے اس طرح کی میں نے دیکھا وہ دیا اس نے آدھا بچ گیا اور پھر وہ آدھا جو ہے وہ پھر بچ گیا اسی وقت. یہ تو یہ مجھے ہاں میں تو
لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ سائنٹسٹ بھی ہپنوٹائز ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے بیان کے اندر کنٹراڈکشن ہے. اس کا بیان جو ہے کہ جن کے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور وہ دودھ اس نے پی لیا، تو دودھ تو جن کی خوراک ہی نہیں ہے. پتہ اس کے جی اس کی تو خوراک ہے ہڈیاں، گوبر، لیف، وہ یہ کہتے ہیں سب کچھ اور آگ کا وہ بنا ہوا ہے. پھر میں نے پوچھا جی تو مانتے ہیں. اچھا میرا بھی نہیں، ان کا اصل یہ ہے. چونکہ بزرگ ہیں یہاں بڑی ان کی نشست جو ہے بڑی ہے. ہاں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. دوسرا انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا کہ میں نے اسے آرڈر کیا. اچھا میں بہادر ہوں. ہاں وہ یہاں موجود تو نہیں ہے لیکن معروف صاحب ہاں انہیں کی زبان ہے. میں بہادر تو ہوں بچپن میں نے جن کو آرڈر دیا کہ تم یار میرے لیے گوشت لے آؤ. وہ گوشت میرے لیے میں نے کہا واقعی اگر آپ بتائیں گے آپ جیسی شخصیت کہہ رہی پھر تو میں واقعی بلیو کر سکتا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس طرح کے چار مثالیں مجھے تھیں. اب پہلے یہ میرے ساتھ واقعات پیش آئے. یعنی وہ جو گوشت وہ لے کر آئے تھے، وہ جو گوشت جن لایا تھا وہ کھوکر صاحب نے کھایا یا پھینک دیا؟ وہ کہتے ہیں نا جی کہ کھایا آپ نے کھایا؟ وہ قیمت دے کر کھایا؟ نہیں، قیمت دے کر کھایا یا بغیر قیمت کے کھایا؟ نہیں، وہ قیمت دے کر، وہ جو جہاں سے لایا تھا قیمت دے کر لایا یا بغیر اس کے لایا؟ ہاں میری مراد یہ ہے کہ ہاں تو اب یہ اس ضمن میں نا ہمارے اب بزرگ ہیں ایک، میں کبھی اس مجلس میں لاؤں گا، وہ جنات کے عامل تھے. جنات کے عامل تھے اور کئی بھینسیں اور ان کو باقاعدہ ایکڑ زمین ملی جب تک ان کو قرآن کا یہ فہم نہیں تھا سارا. اور ایسے ایسے آپ کو واقعات سنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے واقعات. لیکن وہ کہتے ہیں دوز آل واز ٹرکس. وہ خود ان کا اعتراف ہے کہ یہ ٹرکس ہیں اور میں خود کھیلتا رہا ہوں، کاروبار کرتا رہا ہوں، لیکن قرآن کے اس فہم کے سامنے میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں. ہاں میں وہ اور یہ سارے جی غیر مذہب ہوتے ہیں، یہ عیسائی ان کے پاس ہوتا ہے سارا کچھ. یہ ان کا کوئی علم ہے نہیں، یعنی یہ جس طرح مداری جو ہے وہ آپ کو کر کے نہیں دکھاتا، وہ بتا دیتا ہے کہ وہاں بچہ گم ہو گیا. یہ کیا بتاتا ہے؟ ٹرکس ہے، کوئی علم نہیں، وہ اسپیکولیشن ہے، یعنی وہ قیاسات ہیں. وہ اس کے اندر ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس حقیقت کے ارد گرد بہت سی تک بندیاں ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک تک بندی کہیں لگ جاتی ہے، جہاں لگ جاتی ہے وہاں جد پکا ہو گیا. جہاں نہ لگی، اب مثلا یہاں ایک شیخو پورہ سے حافظ آباد کی طرف جائیں تو وہاں ایک پیر خانہ ہے. اب کیا بتائیں وہاں کیا ہے، یعنی ایک بیٹھا ہوا ہے اور نالے جو ہے نا وہ چاروں طرف ہزار بند جسے کہتے ہیں وہ ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف مستورات جا سکتی ہیں، وہاں مرد نہیں جا سکتا تنہائی میں. پہلے بڑی مشہور بات ہے کہ ہر کوئی مثال ایسی نہیں ہوتا. اور یہ جو چیز ہے یعنی اس طرح کے جو اب جو آ گیا اس کے نظام میں وہ رگڑا گیا، جو نہ اس کو کہا تو بڑی شرما والی باندھی ہے اور نہیں پیا. اور ہمارے ایک بزرگ مولانا عبد الجبار صاحب، انہوں نے یہ جو ہے گولڈا شریف ادھر کے ایک پیر کے بارے میں باقاعدہ زینت الاکرام میں کتاب اس میں واقعہ لکھا ہے کہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ آ گئے نا مثلا یہاں پیر بیٹھا ہوا ہے، 3-4 سامنے دروازے، تو ایک آیا وہ ابھی دروازے میں داخل ہی ہو رہا ہے تو کہندے تو یار گاواں تو تھوڑی چور لے جاتے کیا تسی پیراں کول جاندے جے، پیر گاں چور نے. اب وہ اتنا اس نے سنا وہ سجدے میں گر گیا. سامنے سے ایک آیا اور رنا ساڑی کوئی بجا کے لے جاتے نے مسلی، کیا تسی ساڑھے کول جاندے جے. اب اس کی گائے چوری ہوئی تھی یا بھینس، اس کی رن جو ہے وہ کوئی نکال کر لے گیا تھا. وہ دونوں ادھر آیا، اس نے ایک تیسری. تو یہ ہوتا کیا تھا؟ اب اگر آپ کو اس ٹریک کا علم نہ ہو آپ کہیں گے یہ کرامت ہے، لیکن جب آپ کو علم پر ہو جائے گا کہ یہ ہے کیا آپ کہیں گے اس سے بڑا فریبی اور مکار کوئی شخص نہیں ہے. ہوتا یہ تھا کہ وہ جب پیر صاحب اندر بیٹھے ہوئے
اور باہر انہوں نے ایک دربان بٹھایا ہوا ہے حاجب. وہ پہلے پوچھتے بھی آپ کس کام کے لیے آئے؟ وہ ساری رویدات بتائی. کہنے لگے بھائی پیر صاحب فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تم نے فلاں گیٹ سے داخل ہونا ہے، گیٹس پر نمبر لگے ہوئے ہیں، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، اور مرید پیر اور حاجب کے مابین یہ کوڈ چل رہا ہے کہ بھینس چوری والا یا کوئی بھی چوری ہو اس کو فلاں گیٹ سے، اور ساتھ اس کے آٹو سجیشن سے دے جائے کہ اگر تو نے دروازہ تبدیل کر لیا تیری مراد پوری نہیں ہوئی. تیری ہاں، اب وہ اس کو پہلے پکا کر دیا کہ اگر تو نے گیٹ تبدیل کر دیا تو قیامت تک تین مائی نہیں مل سی، گاہ نہیں مل سی، بیوی تیری واپس نہیں آ سی. اب وہ بیچارہ ہو ہی نہیں سکتا کسی اور دروازے سے داخل ہو جائے. اب جب تک تو آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے، جب آپ کو علم ہو گیا تو پتہ چلا سارا کھانے پینے کا کاروبار ہے سارا. تو اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے، انالیٹیکلی اس کو دیکھیں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی ٹرک آپ کو معلوم ہوگا، یا 90%. یا پھر بیماریاں بھی ہیں، ان بیماریوں کے نتیجے میں بھی کیونکہ انسان کا جو مائنڈ ہے ابھی تک کوئی بھی اس کا مکمل انالیسس نہیں کر سکا. برین سیلز اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرتا ہے لاکھوں کی تعداد، جعل لکم السمع والابصار قلیلا ما تشکرون، لیکن ان میں ہم یوٹیلائز کتنے کرتے ہیں؟ تو دماغ کی کاروائیاں یا کار فرمائیاں کتنی ہیں، کرشمہ سازیاں، وہ ابھی ہم تو میرا خیال ہے سائیکو انالیسس ابھی داخل ہو رہے ہیں پیراسائیکالوجی میں. تو اگر یہ ایک سائنٹیفک علم بن جائے گا، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، وہ ٹرک نہیں بنے گا، وہ ایک باقاعدہ سائنٹیفک اساس پر آگے آئے گا. لیکن ہمارے ہاں نہ وہ ہے نہ یہ. 65 کی وار کے کام کی ایک واقعہ مجھے یاد ہے. یہ جیلوں پہ ایک مائی سکتا ہے، وہاں پہ ایک جن جو ہے جی ایک بندے کو پڑا ہوا تھا، عمر اس کی 25 سال. جن پڑا ہوا تھا اور باقاعدہ مجلس لگتی تھی رات کے وقت، اسی وقت وہ خوب جہاں اپنے اطور وغیرہ اور سینٹ وغیرہ مل ملا کے گھر سے باندھ کے آ جاتا تھا، دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اور اندر سے آوازیں آتی تھی مختلف کی. یہ جن محمد علی ابھی آنے والا ہے، نام بھی محمد علی. یہ میں واقعہ تشکیل بتا رہا ہوں. دوبارہ جنگ کے دوران ہمیں ذرا محفوظ جگہ پہ لے جایا گیا تو میں نے یہ مشاہدہ کیا ایسے ہی ایز اے ہابی کے طور پہ کہ جنات ہوتے کہ ہم جنگلوں سے کون سا میرا بھائی تو ساتھ 2 سال کی عمر ہے، چھوٹا تھا، وہ اچھا والا بہترین اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کہا جی حضرت مجھے کوئی تعویذ دے کہ میں پڑھوں اور میری پوزیشن فرسٹ ایئر ہے. آپ یقین کیجیے میں پاس ہی بیٹھا ہوں، بڑا مجموعہ تھا، بہت بڑا، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور جو بھی پرابلم پیش کر رہے تھے. اس نے میرے بھائی نے یہ پرابلم پیش کی، اس نے ایک چھوٹی سی اس نے دنیا خریدنے والے، قرآن ذریعہ بن گیا آمدن کا، قرآن کو ذریعہ بنا لیا ایم پی اے بننے کا، ایم این اے بننے کا، کونسلر بننے کا، دنیا میں وجاہت اور سیادت حاصل کرنے کے لیے قرآن رہ گیا، مقصود اور مطلوب قرآن نہ رہا. واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور ایک اگلی بات فرمائی فبئس ما یشترون. ہر دکاندار کوئی نہ کوئی خدمت کر رہا ہے، لیکن دین کو بیچنے والا بدترین دکاندار ہے خدا کی نظر. جو قرآن بیچ رہا ہے، خدا کا قرآن کتاب جو بیچنے والا ہے بدترین دکاندار ہے. جو ممبر و محراب میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، منڈی میں جھوٹ بولا جرم، لیکن منڈی میں تو جھوٹ بولتے ہی ہیں. ممبر و محراب میں بیٹھ کر جھوٹ بولنے والا، خدا کہتے ہیں بدترین دکاندار دیکھنا ہو تو اس مولوی کو جا کر دیکھو جو میرا قرآن بیچ رہا ہے. فبئس ما یشترون، بدترین ہے جو میرا قرآن بیچتے، کتاب بیچتے ہیں. ظہور زہر کی جمع ہے، زہر پشت کو کہتے ہیں، اور پس سے پشت ڈالنا، اور ظہور زہر خلف. ہاں تو آگے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، فرمایا ہماری کتاب بیچ کر جو مال دولت کوٹھیاں حاصل کر لیں ان کو اے مومن تو للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھنا. تو قرآن لے کر نکلا پیدل لنگڑاتے ہوئے، وہ روایتوں کا جھنڈا لے کر اٹھے جیپوں پر، پجاروں پر،
تیری رال ٹپکنی شروع ہو گئی، اپنے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو گیا، شاید میرے اندر ہی کوئی نقص ہے، مجھے کیوں گاڑی نہیں ملتی؟ فرمایا مومن لا تحسبنا، اپنے بارے میں اپنے آپ کو ڈیویلویٹ کیوں کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے، نہیں تو کیوں کمزور ہے؟ سورہ مومن میں فرمایا تیرے لیے تو خدا کے ملائکہ بھی دعائیں کرتے ہیں، تو قرآن لے کر نکلتا ہے، زمین و آسمان کی کائناتی قوتیں تیری حفاظت پر لگتی ہیں، تیرا نام عرش پر لیا جا رہا ہے، تو زمین پر میرا قرآن بیان کر، گھبراتا کیوں ہے؟ مقام اپنا پہچان۔ تو فرمایا نہ گمان کرنا، نہ گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو میری کتاب بیچ کر حیات دنیا کا ساز و سامان پالیں، اور وہ کیسے ہیں؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ ان کی ذہنیتیں یہ بن گئی ہیں کہ اللہ کا قرآن بیان نہ کرنا پڑے، دنیا میں حمد و ستائش کے ترانے بجائے، حمد و ستائش ہو دنیا میں، قرآن کی وجہ سے نہیں، کیونکہ قرآن کی وجہ سے گالیاں ملیں گی، یہ قوم قرآن بیان کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، تو انہوں نے اپنی تعریفیں کروانی ہے، تو تعریفیں کرواتے ہیں قرآن چھپا کر۔ فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، فرمایا کہ جو اس طرح میرا قرآن کا کتمان کر کے دنیا سازی کریں، کیا سمجھتے وہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ ناممکن ہے۔ ایک حوالہ دیکھ لیں کتمان کتاب کرنے والوں کا جو مقام ہے، 2:159 اور 60، 2:159 160، ارشاد فرمایا کہ ان الذین، وہ لوگ یکتمون، جو چھپا لیں، صفحہ بتا دیں حضرت کیا ہے؟ ہاں، فرمایا کہ جو کتمان کرتے ہیں ما، اس چیز کا 23 صفحہ، جو کتمان کرتے ہیں ما، اس چیز کا، ہاں جو نازل کی اللہ نے، کیا نازل کی ہے؟ من الکتاب، من الکتب نہیں فرمایا، من الکتاب، کتاب کو چھپاتے ہیں، روایتوں کو نہیں چھپاتے، روایتوں کو، قصوں کو، کہانیوں کو، مرویات کو بیان کرتے ہیں، الکتاب کو چھپاتے ہیں، اور چھپا کر کیا لیتے ہیں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، دنیا کا ساز و سامان، وجاہتیں، شدراہٹیں، وقار۔ تو وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا جو روٹیاں، جو مٹھائیاں جو پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ مٹھائی کھا رہے ہیں، شیرینیاں کھا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ شیرینیاں نہیں ہیں، یہ آگ ہے جہنم کی، جو دنیا میں خرید رہے ہیں۔ 159 بھی ہے، 169 بھی ہے، اچھا تو یہ کون سا صفحہ ہے؟ 25، تو پہلے یہ لیں۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا تو یہ دو جگہوں پر ہے، 159 آیت بھی ہے، 174 آیت بھی۔ تو فرمایا کہ من الکتاب سنواتے ہیں، وَيَشْتَرَوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ مال حیات دنیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ اور اب کہتے ہیں ہم تو بڑے مقبول بارگاہ ہیں جی، اللہ ہم سے کلام، ہم کلامی ہوگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان ملعونوں کے ساتھ تو ہم نے اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں نے ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرنا۔ دنیا میں انہوں نے میرے کلام کو چھوڑا، میں ان سے کلام کروں؟ میرے کلام کی توہین۔ اگر آپ کسی کے بیٹے کو ماریں اور پھر آپ سے توقع کریں آپ اس سے کہ وہ آپ کو سینے سے لگائے گا، نہیں۔ جب اللہ کی کتاب کو آپ دنیا میں اس طرح کریں گے، قیامت میں اللہ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے آپ کی ہم کلامی؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ آپ سے ایسے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے۔ چلو جی ہم کلامی تو نہ صحیح،
ہسپتال ہے جہنم، پاکیزہ ہو